सब्सक्राइब कीजिए। कुरान मुकद्दस की रोशनी में जिस तरीके से नसीहत नफा पहुंचाती है उन लोगों को जो अल्लाह से डरते हैं, ऐसे ही उससे दूर कौन रहता है जो बहुत बड़ा बदबख्त है। वसयुजन्नबुहल अश्का वयतजन्नबुहल अश्का औ कमा क़ाल, जो सबसे बड़ा बदबख्त है वो उससे दूर रहेगा। पता चला अल्लाह की खशियत से दूर रहने वाला नेक बख्त नहीं हो सकता, वो बदबख्त है। और सुन लो, ये मेरा कौल नहीं, ये कुरान का कौल है, ये रब का फरमान है। और फिर उसका ठिकाना कुरान ने बता दिया, अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, उसका ठिकाना यह है कि जो नारे कुबरा है, सबसे बड़ी आग है, उसमें वो डाला जाएगा। एक नारे सुगरा है और एक नारे कुबरा। नारे कुबरा से मुराद जहन्नम की आग है और नारे सुगरा से मुराद दुनिया की आग है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकी की तरफ तबीयत माइल उस वक्त होगी, भलाई की तरफ तबीयत उस वक्त माइल होगी, अच्छाई की तरफ तबीयत उस वक्त माइल होगी, और गुनाह से बचने का ख्याल उस वक्त दिलो दिमाग में पैदा होगा जब ये तसव्वुर हो, ये ख्याल हो, ये दिलो दिमाग के अंदर बात हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से कोई चीज हमारी छुपी हुई नहीं, वो खुले को भी जानता है और वो छुपे को भी जानता है। ये तसव्वुर जब दिलो दिमाग में पैदा हो जाएगा तो हमारा वजूद गुनाहों से बचाया भी जाएगा, हम बचाने की कोशिश भी करेंगे और नेकियों की तरफ जाने का जज्बा भी हमारे अंदर पैदा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कई औलियाए किराम की जिंदगी को अगर आप देखो तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खशियत रब्बानी की बुनियाद पर उनकी कैफियत ये थी कि वो इतना रोते थे कि उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की बुनियाद पर उनकी आंखों के नीचे नाली जैसी दो लकीरें बन जाती थी और ऐसा महसूस होता था कि जिंदगी पूरी वो अल्लाह के डर के अंदर रोते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज हमारी सिचुएशन बदल गई, हमारे हालात बदल गए, हम रोना रो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर अपनी परेशानी का, अपने दुख का, अपने हालात का, अपनी सिचुएशन का। मैं आपसे कहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हालात बदल जाएंगे अगर हम बदल गए। हमें किसी हाल में भी अपने रब से नाउम्मीद नहीं होना, अपने रब से उम्मीद भी रखना है और उससे डरते रहना है। आज के इस इज्तिमा के अंदर मेरा आप सबको पैगाम, सबसे बड़ा यही पैगाम है कि जाहिर में बातिन में हमेशा अल्लाह से डरो और ये तसव्वुर रखो कि हम कहीं भी हों, हमारा मौला हमें देख रहा है, हम उससे छुप कर कहीं नहीं रह सकते। जब ये तसव्वुर दिलो दिमाग में बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम हर बुराई करने से पहले अल्लाह के डर की बुनियाद पर अपने वजूद को गुनाहों से रोकने की कोशिश करेंगे। नफ्स पर चाहे हजार हम पर गिरा गुजरे, नफ्स पर चाहे हजार गिरा गुजरे, लेकिन हम नफ्स की गुलामी की बजाय, नफ्स की पैरवी की बजाय, नफ्स की इताअत की बजाय, नफ्स की बात मानने की बजाय हम जो है
اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں اور مسلمان پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سچویشن سے دوچار ہے اور بے قراری کی وادیوں کے اندر بھٹک رہا ہے، لیکن مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس خدا کے بندے ہیں جو خدا زندہ ہے، اس رسول کے امتی ہیں جو رسول زندہ ہیں، اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو قرآن زندہ ہے، اور اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو زندہ رہنے ہی کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، رسول اعظم سے رشتے کو مضبوط کرو۔ یاد رکھیں بے سر و سامانی کی کیفیت 1400 سال پہلے بھی تھی، لیکن صحابہ کو رب نے فتح عطا فرمائی قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں، محبت رسول کے صدقے میں۔ اور آج بھی اگر صحیح معنوں میں ہمارا سینہ رسول اعظم کی محبت سے لبریز ہو جائے تو ہر مصیبت ہم سے چھٹتی نظر آئے گی، ہر پریشانی ہم سے بھاگتی نظر آئے گی۔ بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے، ہزارہا مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، اللہ عز و جل کی محبت، رسول اعظم کی محبت، اسلام کی محبت ہمارے دل میں کما حق ہونی چاہیے، اور اسی کی محبت میں زندہ رہ کر اسی کی محبت میں مرنے کا ہمارے اندر جذبہ بھی ہو، حوصلہ بھی ہو۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو میرے کریم کا فرمان حق ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی بھی توبہ کریں، اجتماعی بھی توبہ کریں۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کے عوض کے اندر ہر مصیبت چھٹ جاتی ہے، اور مولا اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں راحت کا سامان عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ خبردار مایوسی کے دلدل میں نہ پھنسنا اور مایوس زندگی میں کبھی مت ہونا۔ ہمارے سامنے آج جو مصائب ہیں اس سے بہت بڑے مصائب ماضی کے اندر لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے غیب سے راستے پیدا فرما دیے۔ انشاءاللہ العظیم ہم بھی سچے اور پکے مسلمان بن گئے تو اللہ ہمارے لیے بھی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اور پروردگار مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ پیدا فرما دے گا۔ توبہ کرو اور آج کے بعد اللہ کا ڈر دل میں اس طریقے سے بٹھاؤ کہ پروردگار جل جلالہ کا دیکھنے کا تصور ہمیشہ ذہن میں رہے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ سنی اجتماع اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ زنگ آلود دل کی کچھ صفائی ہو جائے، قرب خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، اور ہمارے علماء، ہمارے مفکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے فقہا کے ذریعے آپ دینی باتوں کو سننے کے بعد اپنے مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں اور کامیابی کے سلسلے میں آپ جو ہے کچھ راہیں حاصل کر سکیں، اور اس راہ پر چلنے کے لیے آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کر سکیں۔ ابھی میرے بعد وہ عظیم خطیب تشریف لائیں گے جن کی خطابت انسان کے دلوں کو نہیں دماغ کو سب کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور جن کے خطاب کو سننے کے بعد انسان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، فکری انقلاب، علمی انقلاب، عملی انقلاب، سیاسی انقلاب۔ یہ سارے انقلابات انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے عظیم خطیب اعظم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محظوظ کریں گے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں، قافلے میں جائیں، اچھے ماحول میں رہیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اچھے ماحول میں بیٹھیں گے تو محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دیہات گلی گلی قریہ قریہ گھومیں اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔